دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جاؤ ایک چیز آپ کو ضرور ملے گی اور وہ ہیں بدتمیز لوگ۔ یہ لوگ آپ کی زندگی کو مشکل بناتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ ان سے کیسے ڈیل کرتے ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 10 نفسیاتی طریقوں کی جس سے آپ بدتمیز لوگوں کو سمجھداری کے ساتھ ہینڈل کر پاؤ بنا اپنا سکون کھوئے۔ سب سے پہلا طریقہ ہے خاموشی۔ ہر جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بدتمیز انسان آپ سے ریئیکشن چاہتا ہے اور جب آپ چپ رہتے ہو تو وہ اندر ہی اندر اس کو جھیلتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے مسکان سے جواب، یعنی کہ ایک مسکراہٹ۔ ایک مسکان ان کے غصے کو توڑ دیتی ہے۔ جب وہ آپ سے برا بولیں اور آپ ہلکا سا اسمائل کرو تو ان کا پلان فیل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی چال ہے مسکراہٹ کی۔ اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ آئے تو اس کے سامنے اسمائل کرو تو اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے زیادہ سیریس نہ لو، یعنی کہ بدتمیز لوگوں کو زیادہ سیریس بالکل بھی مت لو، ان کے لفظوں کو اپنے دل پہ مت لو، سمجھ لو کہ وہ اپنی فرسٹریشن آپ پر نکال رہے ہیں۔ اپنی ویلیو کو ان کے ورڈ سے ڈیسائیڈ بالکل بھی مت کرو۔ طریقہ نمبر 4 ہے سوال کا ویپن، یعنی کہ بدتمیز بات کا سیدھا جواب دینے کے بجائے ان سے سوال کرو، جیسے وہ بولیں تمہیں کچھ آتا ہی نہیں۔ آپ سکون سے پوچھ لو، آپ کو لگتا ہے کہ میں اور بہتر کر سکتا ہوں؟ وہ الجھ جاتے ہیں، وہ اس بات کو، اس سوال کو لے کر الجھ جائیں گے۔ طریقہ نمبر 5 ہے بدتمیز لوگوں کے ساتھ جو ہے حدیں مقرر کر دو، یعنی کہ بدتمیز لوگوں کے ساتھ باؤنڈریز سیٹ کرنا سیکھو۔ انہیں سمجھاؤ کہ آپ ان کی بے ادبی ٹالریٹ نہیں کرو گے، لیکن عزت کے ساتھ سمجھانا۔ طریقہ نمبر 6 ہے نفسیاتی دوری۔ ان سے ضروری حد تک ہی رشتے رکھو، دل و دماغ میں ان کی جگہ کم سے کم ہو تاکہ ان کے لفظ آپ کو افیکٹ نہ کریں، آپ کے دل پہ نہ لگیں۔ طریقہ نمبر 7 ہے جذباتی نہ ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ غصہ کریں، لیکن آپ جتنا سکون میں رہو گے ان کی پلاننگ اتنی ہی فیل ہو جائے گی۔ کنٹرول اپنے ایموشنز پہ رکھو۔ طریقہ نمبر 8 ہے تعریف کا بونسر۔ کبھی کبھی ان کی بدتمیزی کا جواب تعریف سے دو، جیسے وہ بولیں تم پاگل ہو، آپ مسکراتے ہوئے کہہ دو شکریہ، کم از کم میں بورنگ تو نہیں۔ اگر وہ غصے میں کہیں کہ آپ پاگل ہو تو آپ مسکرا کے کہو شکریہ، کم سے کم میں بورنگ تو نہیں، پاگل بھلے ہوں۔ وہ ہل جائیں گے، وہ اس بات کو لے کر مسکرا لیں گے، ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ طریقہ نمبر 9 ہے ماحول بدلو۔ اگر وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہو جائیں تو موضوع بدل لو یا اس جگہ سے دور ہو جاؤ۔ ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتی، وہ بھی اس دور میں۔ اس کے بعد ہے طریقہ نمبر 10 اللہ پہ چھوڑ دینا۔ سب سے اہم طریقہ ہے اللہ پہ توکل۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ آپ اپنا سکون اللہ کے لیے قربان کرو، اللہ ان کا حساب خود کرے گا۔ دوستو، زندگی میں بدتمیز لوگ ہر جگہ ملیں گے، لیکن اصلی عقل مند وہ ہے جو ان کو سمجھداری سے ہینڈل کرے، ان کو سمجھداری کے ساتھ ڈیل کرے۔ ان 10 طریقوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ اور دیکھو کیسے آپ کا سکون بڑھ جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔